اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، اس بات کی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ماشاءاللہ سکول، کالج، یونیورسٹی کے طلباء ہو، لیکن 2 سالہ عالم کورس جس کو دراسات الدینیہ کہا جاتا ہے، آپ مغرب سے عشاء تک اور عشاء کے بعد 1 گھنٹہ آپ دیتے ہو۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو استقامت عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو 2 سال عالم کورس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ رہتی دنیا تک دین اسلام کی خدمت کے لیے آپ ذریعہ بن جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ کبھی کبھی میں آپ سے سن بھی لیتا ہوں، اور سننا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ آخر اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اب تقریباً 5واں ماہ جا رہا ہے، کچھ تو پتہ ہونا چاہیے کہ صیغہ کون سا ہے، اس کا معنی کیا بنتا ہے، پہچان تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اچھا، میں ایک آیت تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سے پوچھوں گا، اگر کوئی ساتھی سارا سنائے تو بہت اچھی بات ہے۔ نیچے دیکھو، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کون سنائے گا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے آپ سنائیں۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب۔ ابھی یہاں رکو، ٹھہرو، یہی آیت اور کون سنائے گا؟ ہاں، اونچی آواز سے۔ تھوڑا سا اونچی آواز سے پڑھنا ہے، اور کون سنائے گا؟ اونچی آواز سے پڑھنا ہے۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب۔ اچھا، ایسے اونچی آواز سے اور خوبصورت کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ اور کون سنائے گا؟ چلو آپ سنا دو۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ حروف کی ادائیگی کو سامنے رکھو، کس طرح ادا کرنا ہے۔ آپ سناؤ گے؟ ہاں، کیسے؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب۔ اور کوئی ہے خوش نصیب؟ اونچی آواز سے سنا۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب۔ اونچی آواز۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب۔ دل تو خوش ہوا ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا معنی کون سنائے گا؟ سناؤ۔ اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کا کرتا لے کر جس پر جھوٹا خون لگا ہوا تھا۔ اچھا، یہ بتاؤ، یہ یوسف ہوتا ہے کہ یوسف ہوتا ہے؟ یوسف۔ میں نے کہا ہے صرف اشارہ کرتے ہیں، میری مرضی میں جس سے پوچھوں۔ آپ بتا سکتے ہیں یونس ہوتا ہے یونس ہوتا ہے؟ یونس۔ اونچی آواز سے یونس۔ آپ بتاؤ۔ ہاں، اونچی آواز، آپ بتاؤ اونچی آواز سے۔ یونس، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یوسف، یونس، یوسف، اکثر ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے ہیں ڈبل ایم میں کیا ہوتا ہے، وہ یوسف کہہ رہے ہوتے ہیں، یونس کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نام کیا ہے؟ یوسف، یونس، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اسی آیت کے حصے کا اور کون معنی کرے گا؟ ہاں جی، اونچی آواز سے۔ اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی علی قمیصہ، ان کا کرتا لے کر جس پر جھوٹا خون لگا ہوا تھا۔
علی قمیص ہی، اسی کا معنی کون کرے گا؟ ہاں اس کی قمیض پر ہاں، یوسف علیہ السلام، اس کی کس کا معنی کیا ہے؟ ہی یہ ہی ہے یا ہو ہے؟ ہوا ہے، تو ہی کیوں ہے؟ پیچھے حروف زیادہ زندہ باد، سمجھ آئیے؟ تو اس لیے یہ ہی ہو ہے کیا چیز؟ ضمیر ہے جی ضمیر، کون سی ضمیر؟ وہ ہاں، یہ ہے واحد مذکر غائب کی واحد مذکر غیب، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ یوسف علیہ السلام کی طرف یوسف علیہ السلام کی طرف، یعنی کہ ان کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر اپنے ابو کے پاس آ گئے۔ ابو سے مراد یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ قال بل سبلت لکم انفسکم امرا، کون خوش نصیب ہے؟ میں کسی اور سے بھی سن لوں نا، پھر آپ سنا لو گے؟ قال بل سبلت لکم آپ سناؤ، قال بل سبلت لکم انفسکم امرا، اونچی آواز سے۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، کہا بلکہ گھڑ لیا ہے تم نے یہ اپنے نفس کی طرف سے۔ انفسکم امرا، تم سے مراد تم، یہ واحد کی ضمیر ہے، جمع کیا یہ جمع کی ہے، تو پھر کہو نا، اپنے نفسوں کی طرف سے۔ نہیں پہلے صحیح مانا ہوگا کیا؟ تم نے اپنے نفس کی طرف تمہارے نفسوں نے، اچھا، تمہارے نفسوں کی۔ امرا سے ایک بات ایک بات گھڑ لیا، ٹھیک ہو گیا۔ فصبر جمیل، کون بتائے گا؟ بس سب میں بہتر صبر کروں گا، اور کون بتائے گا؟ میں بہتر صبر کروں اور کون بتائے گا؟ فصبر جمیل، بس میں بہترین صبر کروں گا، ہاں ہاں جی، فصبر جمیل، اس پر بہتر صبر کرنا چاہیے۔ صبر ہی بہتر ہے، کیونکہ یہاں دیکھ لو، پھر وہ سوال کریں گے کہ کون سی ضمیر ہے، کون سا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، کون بتائے گا؟ آپ بھی اشارہ کر دیا کرو، ہاں اونچی آواز۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، وا کا مطلب اور اللہ نے مستعان مدد کی، علی پر، ما تصفون جو تم گھڑتے ہو، ہاں اور اللہ مانا نے مدد کی اس پر جو تم نہیں، گھڑتے ہو۔ ہاں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اس بات پر جو تم نے گھڑی۔ زندہ باد، سمجھ آ گئی۔ یہاں دو چار باتیں میں پوچھنے لگا ہوں، یہ بتاؤ کذب اس کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی، جھوٹے، جھوٹا، ٹھیک ہے۔ خون کس کا معنی ہے؟ خون، ہاں جی، پیدا میں ہاں، دم من، دم، دم کا مطلب خون، ٹھیک ہے نا۔ با کا مطلب ہاں ساتھ، ساتھ، اکٹھا کرو، خون کے ساتھ، خون کے ساتھ۔ کذب، جھوٹا، اکٹھا کرو، جھوٹا خون کے ساتھ۔ جھوٹے خون کے ساتھ۔ ایک ایک حرف کی سمجھ آنی چاہیے۔ اچھا، یہ جو دو چار باتیں میں آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ تو بتاؤ۔ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ پوری کلاس میں ان دو کو یاد ہے، کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ اونچی آواز سے بتاؤ۔ کلمے کے تین اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ شاباش، ہاں، بس تینوں آپ ہی سناؤ پھر۔ ہاں، اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جس میں فعل اور حرف کو ملائے بغیر
اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے، اور زندہ باد. جیسے کہ کسی کا بھی نام نام لو نا انس، بس. فعل اس کا نام جاتے ہیں جس میں اسم اور حرف کو ملائے بغیر اس کی لفظ کی سمجھ نہ آئے، اور اس میں اس تینوں کے سمجھ نہ آئے. کس کے فعل میں لفظ کی سمجھنا ہے، فعل کی کلمہ کی سمجھ نہ آئے. اس کے معنی کی سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے. پایا جائے. ٹھیک ہے. جیسے فعل کی بات کر رہے ہیں نا، تو کسی فعل کے سیغے کو پیش کر دو. اضرب، نہیں، وہ تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں بتاؤ نا، وہ فعل دی گردانہ دا ہی کوئی نہیں پتا. ہاں کوئی اور بتائے. ہمارا کروں گا اس طرح. ہاں کوئی گردان کا کوئی سیغہ بھی تمہیں کوئی نہیں آتا. ہاں ضربہ، ضربہ، اس کے مضارع کا سیغہ کون بتائے گا؟ ہاں یضرب. گھبرانا نہیں ہے، اس نے بھی کہا تھا نا گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن دینی تعلیم کے لیے نہیں گھبرانا. سمجھ آ گئی؟ اچھا، فعل ماضی کی گردان کو سنائے گا. ہاں اونچی آواز سے. ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. ضربنا کون سا سیغہ ہے؟ جمع متکلم. اس کا معنی کیا ہے؟ ضربنا کا معنی ہم نے مارا. زندہ باد. اچھا، اگر اس کی نفی بنانی ہو، اس کی نفی ہاں. ما ضرب، ما ضربنا، ماذ، اب کیا معنی بنے گا؟ ہم نے نہیں مارا. اور زندہ باد. مزہ تو آیا نا. اچھا، مضارع کی کوئی گردان سنائے گا؟ کسی اور مصدر سے سنانی ہے. اب ضربہ سے نہیں. ہاں تو کوئی اور بھی ہے نا، تھوڑے بیٹھے ہیں. مضارع کی کوئی گردان سنائے. فتح سے، چلو، فتح سے مضارع کیسے بنے گا؟ فتح سے یفتح، یفتح. ہاں. فتح سے یفتح، 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 پہلا سیغہ کون سا ہے؟ پہلا سیغہ کون سا ہے؟ یفتح، ہاں، اس کو آگے لے کے چلو. یفتح، یفتح، اور کو ہاں اونچی آواز سے. ہاں نصرہ سے، اچھا، ناصرہ سے مضارع. نصرہ ینصر، ہاں ینصر، ینصران، ینصرون، تنصر، تنصران، ینصرن، تنصر، تنصران، تنصرون، تنصرین، تنصران، تنصرن، انصر، ننصر. کوئی اور سنائے. مزہ نہیں آیا. میں سناوا ہوں. دیکھو، ینصرو، ینصران، ینصرون، تنصر، تنصران، ینصرن، تنصر، تنصران، تنصرون، تنصرین، تنصران، تنصرن، انصر، ننصر. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب اسی کی نفی مضارع کون بنائے گا؟ نفی مضارع کون بنائے گا؟ ہاں کیا بناؤ؟ ما یضرب، ما یضرب، نفی مضارع. نفی مضارع. ہاں کوئی اور ساتھی؟ لا یضرب، لا ہاں. یضرب، لا یہ- یضرب، لا یضرب. اب میں پڑھ کون سے رہا؟ ینصر، ہاں اس اب کی ہاں لا ینصر، لا شاباش. ینصران، لا ینصرون، لا تنصر، لا تنصران، لا ینصرون، لا تنصر، لا تنصران، لا تنصرون، ہاں. لا تنصرین، لا تنصران، لا تنصرن، لا انصر، لا ننصر. زندہ باد. 10 روپیہ کا یہاں. زندہ باد. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، آپ میں سے کون خوش نصیب ہے جو ضمیریں سنا دے؟ ڈرے نہ کرو، اتنا اشارہ کر چھوڑیا تاں تے جھاکا لاندا. تسی جھجک دے بیٹھے ہو. زور سے سنانی ہے. ہما، کیسے؟ ہوا، ہما، ہم، ہاں. ہیا، ہما، ہننا، ہاں. انتا، انتما، انتم، ہاں. انتی، انتما، انتن، انا، نحن. انا کون سی ضمیر ہے؟ کس کی ہے؟ انا جمع
ہاں متکلم ہاں واحد متکلم واحد متکلم واحد متکلم کی انا کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ میں. ٹھیک ہے. اچھا آپ میں سے کوئی ایسا خوش نصیب ہے جو امر بنانے کا طریقہ سنا ہے لیکن مزیدار کر کے سنانا ہے؟ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، ہاں اونچی آواز سے سنانا ہے، ڈرنا نہیں. عمر بنتا بہت- ہے فعل مضارع کے واحد مذکر حاضر کے صیغے سے. اس میں سے ہر علامت مضارع پڑھ کے یہاں تک آؤ. عمر بنتا ہے فعل مضارع کے واحد مذکر کے حاضر کے صیغے سے. جیسے یضربو، اس میں سے علامت مضارع ہٹا دینی ہے یا یہاں تک پڑھ کے لے آؤ نا اللہ کے بندے. یضربو تو مذکر غائب کا صیغہ ہے. یضربو یضربانی یضربونا، تضربو تضربانی یضربنا، تضربنا. اور یہاں تک تو پڑھ کے لے آ. یضربو یضربا یضربانی یضربون تضرب تضربانی یضربن تضربو. ہاں. اس میں سے علامت مضارع ہٹا دینی ہے تو اور لگانا ہے حمزہ وصلی، کیوں کیونکہ حمزہ؟ آگے پڑھنا مشکل ہے. زوا ساکن ہو گیا ہے، بس پہلا حرف کیا ہے؟ ساکن ہو گیا. ساکن ہے. جب پہلا حرف ساکن ہو تو پھر قاعدہ ہے کہ شروع میں حمزہ وصلی لگاتے ہیں. ہاں حمزہ وصلی لگا دینا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حمزہ وصلی پہ اعراب کون سا دینا ہے. اعراب کون سا دینا ہے؟ تو ہم نے اس کو سب سے آخری لفظ سے پہلے والا حرف دیکھنا ہے. اگر اس پہ پیش ہے تو حمزہ وصلی پہ پیش لگا دینا ہے. اگر زبر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ ضمہ لگاتے ضمہ ہے ہیں. تو ضمہ لگا دینا ہے. اور اگر فتح یا کسرہ ہے تو حمزہ وصلی پہ کسرہ دینی ہے. زندہ باد. تو اب تضربو میں آخری سے پہلے حرف پہ ضمہ ہے تو ہم آخری حرف سے پہلے حرف پہ، ضمہ آخری حرف سے پہلے حرف پہ کسرہ کسرہ ہے. کسرہ کس کو کہتے ہیں؟ زیر کو زیر کو. زیر ہے. زیر ہے تو حمزہ وصلی پہ زیر لگانی ہے. ہاں تو یہ بن جائے گا اضرب. ہاں. اور ریبو. اضربو. اب کیا اور کرنا ہے؟ امر کا یہ قاعدہ ہے کہ ہم امر بناتے ہوئے آخری لفظ کو ساکن کر دیتے اور ہیں. زندہ باد. تو یہ بنے گا اضرب. ہاں اس کا معنی کیا بنے گا؟ تو مار. ماشاء اللہ. چلو آج جو ہے نا بہت خوشی ہوئی ہے. اسی طرح آپ کی پریکٹس ہوتی رہے گی انشاءاللہ. آہستہ آہستہ تجربہ بڑھتا جائے گا. یہ 2 سالہ عالم کورس ہے. حوصلے بلند رکھنے ہیں، ہمت نہیں ہارنی. سمجھ آئی نا؟ تو انشاءاللہ یہ ایک ہلکا پھلکا امتحان ہوتا ہے. کبھی کبھی میں نے آپ سے سننا ہے، چیک کرنا ہے، مجھے پتہ تو چلے کہ آپ کتنا پڑھ رہے ہو.